أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. حضرات، یہ جو ہمارا پروٹیسٹ ہے، ڈیمونسٹریشن ہے، یہ جو ہمارا مظاہرہ ہے، یہ سب سے بڑی بات یہ کسی ایک قوم کا ڈیمونسٹریشن یا پروٹیسٹ نہیں ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ مظلوموں کا پروٹیسٹ ہے ظالموں کے خلاف. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مظلوموں کا ساتھ دے وہ سب سے بڑی انسانیت ہے. تو یہ انسانیت کا پروٹیسٹ ہے. اور جہاں تک بات ہے مذہب کی یا کسی فرقے کی، تو یہ کسی ایک سیکٹ کا یا کسی ایک فرقے کا یا کسی ایک اسکول آف تھاٹ کا پروٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے کے پورے امت مسلمہ کا پروٹیسٹ ہے. کیونکہ وہ رسول کہ جس نے ہمیں جینا سکھایا، جس نے ان عرب کے بدوؤں کو جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں جانتے تھے، انہیں زندگی کا طریقہ سکھایا، انہیں انسانیت سکھائی، اور اس نے یہ سکھایا کہ کس طریقے سے اپنی بیٹی سے محبت کی جاتی ہے. وہ عرب جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے، ان عربوں کو رسول نے بیٹی کی عزت سکھائی. نہ کہ صرف عزت سکھائی، وہ رسول جو کہ رحمت للعالمین تھے، پوری دنیا کے لیے رحمت تھے، جب وہ بیٹی رسول کے بس میں آتی تھی تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے. تو اب یہ سوال ہے میرا ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کا ہیڈ کہتے ہیں، سربراہ کہتے ہیں، جو یہ سعودی حکمراں ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمانوں کا چہرہ ہیں. تو بھائی، یہ آپ اپنے آپ کو جو مسلمانوں کا چہرہ کہہ رہے ہیں، اسی لیے دنیا مسلمانوں سے دور ہو رہی ہے. اگر یہ مسلمانوں کا چہرہ ہے تو آپ اسے مسلمانوں کا چہرہ کہیے. یہ اسلام کا چہرہ تو نہیں ہے، یہ وہ چہرہ نہیں ہے کہ جو رسول نے دکھایا تھا، یہ وہ تربیت نہیں ہے جو رسول نے دی تھی. چونکہ رسول نے تو بیٹی کا احترام بتایا تھا، اور جس رسول کی بیٹی کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کو عزت ملی، آج اسی کے روزے کو مسمار کیا گیا. 8 شوال سعودی حکمران جو کہ جن کی یہ ذمہ داری ہے. اور صرف یہی بات نہیں ہے، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیے، وہاں کا جو ہیریٹیج ہے اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. چونکہ جو آثار ہوتے ہیں وہ ملک کی نشانی ہوتی ہیں، جو ایک ہسٹورک سمبلز ہوتے ہیں انہیں سنبھال کے رکھا جاتا ہے. چونکہ جو ملک ان آثار کو، ان ہسٹورک سمبلز کو سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ اس ملک کی نشانیاں ہوتی ہیں. لیکن یہ کیسے حکمران ہیں جو اپنے ملک کی نشانی کو مٹا رہے ہیں، اپنے دین کی نشانی کو مٹا رہے ہیں. اور صرف یہی بات نہیں، چونکہ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ لگے کہ چند مٹھی بھر لوگ یہاں کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن آج کے دور میں کوئی بات مٹھی بھر لوگوں تک محدود نہیں ہے. چونکہ اگر آپ ایک کمرے میں بھی بات بول رہے ہیں تو وہ بات گلوبل سٹیج تک پہنچ رہی ہے، گلوبل پلیٹ فارم تک کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ رہی ہے. تو یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ یہاں تمام مسلمانوں کو جمع ہونا چاہیے تھا. کیونکہ یہ رسول کی بیٹی کا مسئلہ ہے، اور صرف رسول کی بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے کے پورے جنت البقیع کا مسئلہ ہے کہ جہاں ہمارے ائمہ معصومین دفن ہیں. صرف یہی بات نہیں ہے کہ جہاں سے مسلمانوں کو اپنے رولز ملے ہیں مذہب کو فالو کرنے کے لیے، چاہے وہ شافعی ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں یا حنبلی ہوں، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. اللہم صل علی محمد. اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مقدس بھی وہاں پر موجود ہے، اور وہ بھی بے سایہ ہے، اسے بھی مسمار کیا گیا ہے. بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو اصل پیغام اگلے 1 منٹ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اب دنیا یہ پوچھتی ہے کہ اسے ڈیمولش کرنے کا مقصد کیا ہے، اسے مسمار کرنے کی وجہ کیا ہے. تو جان لیجئے اس کی وجہ کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ وہی ہے کہ جس بنا پر کربلا میں امام حسین کو شہید کیا گیا، کوفے کی محراب میں مولا کائنات امام علی جو خلیفہ بلا فصل تھے رسول اللہ کے، انہیں قتل کیا گیا. وہی وجہ ہے کہ آج ان کے روزوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان کے شرائنز کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے. چونکہ جس طریقے سے
وہ اپنی ظاہری زندگی میں انقلاب لے کے آتے تھے، اسی طریقے سے آج جو ان کے روزے ہیں، ان کے مزارات ہیں، وہ آج انقلاب لے کے آتے ہیں، انسانیت کو بیدار رکھتے ہیں، ظالم کے چہرے کو بے نقاب کرتے ہیں اور مظلوم کو عزت دلاتے ہیں۔ اور جو ظالم ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ مظلوم کو عزت ملے اور اس کا چہرہ بے نقاب ہو، اور یہی کام آج آپ دیکھ لیں، یہی کام آج کربلا کر رہا ہے۔ جس طریقے سے 61 ہجری میں امام حسین نے مظلوم کو عزت دلائی تھی، ظالم کو بے نقاب کیا تھا، بس اسی طریقے سے آج بھی کربلا اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ اور یہ جو سعودی حکمران ہیں، ابھی بھی وقت ہے یہ توبہ کر لیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ امام حسین نے بھی اپنے آخری خطبے میں یزیدیوں کو بھی یہ موقع دیا تھا کہ امام ہونے کی بنا پر تمہارے پاس موقع ہے کہ تم توبہ کرو۔ تو میں یہ بتا دوں کہ آج بھی ہمارا ایک امام پردے غیب میں ہے اور ان کے پاس موقع ہے کہ یہ توبہ کریں اور ان مزارات کو بنائیں چونکہ انہیں عزت ملے۔ لیکن اگر یہ ایسا نہیں کرتے ہیں، یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اور جو انقلاب آنا ہے وہ آ کے رہے گا، حق کا سر ہمیشہ اونچا رہے گا، باطل ہمیشہ رسوا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر یہ توبہ نہیں کرتے ہیں اور اپنے اس کام سے باز نہیں آتے ہیں تو ہماری ان پہ لعنت ہے، خدا اور رسول کی ان پہ لعنت ہے کہ جس رسول کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جب یہ اس رسول کے گھر والوں کو عزت نہیں دے سکتے تو اس رسول کی امت کو کیا عزت دیں گے؟ یہ تانا شاہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچیں، کبھی کبھی کچھ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں، اگلے سال اگر یہ روزہ نہیں بنایا گیا، دل میں یہ خیال آئے کہ چند لوگوں کے احتجاج میں ہم جا کے کیا کریں۔ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں تو دیکھیے ایک واقعہ اور میں بات کو تمام کرتا ہوں۔ جب جناب یوسف کا حسن بازار میں بیچا جا رہا تھا، ایک سے ایک خریدار موجود تھے اور ایک سے ایک مال اونٹوں پہ لد کے آ رہا تھا۔ اسی بھیڑ میں ایک بڑھیا تھی جو اپنے رومال میں تھوڑا سا مال لے کر کے بازار کی طرف جا رہی تھی۔ لوگوں نے دیکھا اور پوچھا کہ تو کہاں جا رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں حسن یوسف خریدنے جا رہی ہوں۔ تو بڑے بڑے تاجر ہنسنے لگے۔ معاف کیجیے گا، میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب دوسرے پروٹیسٹ کی بات آتی ہے، پارٹیز کی بات آتی ہے، گیدرنگز کی بات آتی ہے تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اور میرا سلام ہے میری ماؤں بہنوں پہ، تمام ان لوگوں پر جو اس موسم میں بھی، ان حالات میں بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ روزے محشر انشاءاللہ آپ کے چہرے نورانی ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، وہ بڑھیا یہ کہہ کے جواب دیتی ہے، کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں کہ میں اس مال سے حسن یوسف نہیں خرید سکتی، لیکن جب تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھے گا تو حسن یوسف کے خریداروں کی فہرست میں میرا بھی نام ہوگا۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہاں آپ موجود ہیں اور اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ جب روز محشر رسول اللہ اس بات کی جزا دیں گے کہ کس کس نے میرے جگر گوشے کے لیے آواز اٹھائی تھی، تو اس فہرست میں آپ کا بھی نام ہوگا اور ہمارا بھی نام ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ پروردگار جیسے ہم سب یہاں موجود ہیں، پروردگار ہمیں موقع نصیب کریں کہ ہمارا شمار بقی کے مزدوروں میں ہو۔ ہم انشاءاللہ اس کی تعمیر کو دیکھیں اور اس کی تعمیر میں ہر اعتبار سے حصہ لیں۔ پروردگارہ ہمیں، چونکہ دیکھیں ایک جملہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو تاکہ ہم جلد سے جلد بقی کی تعمیر کریں۔ دیکھیں ہماری تمنا یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا، امام تو ہمیں بہت سے تحفے دیں گے، ایک تحفہ ہماری جانب سے امام کی خدمت میں یہ ہو کہ ہم بقی تعمیر شدہ امام کے حوالے کریں۔ نعرہ حیدری، البقی 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 البقی۔ اجڑی ہوئی بقی میں کچھ تربتیں ملی، اجڑی ہوئی بقی میں کچھ تربتیں ملی، پامال مثل کرب و بلا میتیں ملی، پامال مثل یہود اصل میں آل یہود ہیں، ابلیس جیسی دونوں کی سب خصلتیں ملی، ابلیس جیسی دونوں کی سب خصلتیں ملی، اور شامل تھی پھونکنے میں جو دروازہ بطول،
شامل تھی پھونکنے میں جو دروازہ بطول، پامالیے بقی میں وہی صورتیں ملی، پامالیے بقی میں وہی صورتیں ملی، اور ڈھا کر نبی کے آل کی قبروں کو یہ ہوا، ڈھا کر نبی کے آل کی قبروں کو یہ ہوا، بہرے سزا لعینوں کو بس لعنتیں ملی، بے شمار بہرے سزا لعینوں کو بس لعنتیں ملی، اور ظاہر ہوا کہ آنے کو ہے وارث رسول، ظاہر ہوا کہ آنے کو ہے وارث رسول، یوں چہرہ نفاق پہ کچھ وحشتیں ملی، یوں چہرہ نفاق پہ کچھ وحشتیں ملی، اور وہ بادشاہ بنے ہوئے بیٹھے ہیں دین میں، وہ بادشاہ بنے ہوئے بیٹھے ہیں دین میں، ہر بات بات پر وہ جنہیں بدعتیں ملی، ہر بات بات پر وہ جنہیں بدعتیں ملی، اور جن پر صلاۃ و صوم میں واجب ہوا درود، جن پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جس پر صلاۃ و صوم میں واجب ہوا درود، پامال کلمہ گویوں سے وہ حرمتیں ملی، پامال کلمہ گویوں سے وہ حرمتیں ملی، اور یہ دیکھیں کہ ان پر نہ روئے آنکھ تو کس پر بہائے اشک، ان پر نہ روئے آنکھ تو کس پر بہائے اشک، صدقے میں جن کے دی کو صدا عزتیں ملی، صدقے میں جن کے دی کو صدا عزتیں ملی، اور جن کو قرآن ناطق رب اولا کہے، جن کو قرآن ناطق رب اولا کہے، نوحہ کنا بقیہ میں وہ آیتیں ملی، نوحہ کنا بقیہ میں وہ آیتیں ملی، اور اس سب کے لیے دعائیں ہاتھ اٹھا لیں اس بات سے کہ تعمیر ہو دوبارہ رضا روضہ بطول، تعمیر ہو دوبارہ رضا روضہ بطول، بے چین دل میں شیعوں کے یہ حسرتیں ملی، بے چین دل میں شیعوں کے یہ حسرتیں ملی، بے شمار۔ Thank you so much for coming today. We thank all our sisters, our children, our elders and our brothers who attended today's protest. Even though one thing to us, but the sons of Hussein, the organizers of these protests, if you arrest them, their kids will start organizing these protests. Their kids will start raising their voice against the Yazid and the Fir'auns of today. So don't abuse your powers. Whenever any power has abused their powers, that has been their end. So we tell the powers to stop crossing our red lines, because the violation of our constitutional rights is a violation of the very constitution that gives you power. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.